شام کا وقت تھا، اسلام آباد کی سڑکوں پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، فضا میں بھیگی مٹی کی خوشبو کھلی ہوئی تھی۔ ٹریفک آہستہ آہستہ رواں تھی، ایک سفید کار سڑک کے کنارے آ کر رکی۔ کار سے ایک خوبصورت مگر سنجیدہ چہرے والی لڑکی اتری، زہرا۔ اس نے چھتری کھولی اور جلدی سے ایک فائل سنبھالی۔ وہ کسی بڑی کمپنی میں انٹرویو کے لیے جا رہی تھی اور دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ فائل میں اس کی تمام زندگی کی امیدیں بند تھی۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی ریسیپشن پر ایک نرم آواز آئی، میڈم آپ کا انٹرویو اوپر دوسرے فلور پر ہے۔ زہرا نے شکریہ ادا کہا اور لفٹ میں داخل ہو گئی۔ وہ بار بار دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ بس آج کامیاب ہو جاؤ۔ اب مزید ہمت نہیں بچی۔ دوسری طرف اسی عمارت کے ایک کمرے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، کاشف، کمپنی کا نیا جنرل مینیجر۔ وہ فائلوں میں گم تھا مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اداسی ملی جلی تھی۔ دروازہ کھلا، انٹرویو شروع ہوا۔ زہرا اندر داخل ہوئے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے نظریں اٹھائی، سامنے کاشف بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی سانسیں رک گئیں، وقت تھم سا گیا۔ دونوں کے چہروں پر حیرت اور ماضی کی ایک چھوٹی سی چنگاری چھلکنے لگی۔ کاشف نے نظریں جھکائی، زہرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ کبھی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ 3 سال پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے، خواب، امیدیں اور وعدے، مگر حالات نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ دوستو، کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اچھی سٹوریز آپ کے لیے گوش گزار کرتے جائیں۔ زہرا کے والد نے سختی سے کہا تھا، وہ لڑکا تمہارے لائق نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں، اور زہرا خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی کاشف کے لیے جواب بن گئی تھی۔ اس دن کے بعد کاشف چلا گیا کہیں بہت دور، اور آج قسمت نے انہیں پھر ایک چھت کے نیچے لا کھڑا کیا تھا۔ کاشف نے گہری سانس لی، بیٹھ جاؤ، انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ زہرا نے خود کو سنبھالا مگر دل کی دھڑکن سنبھالنا مشکل تھا۔ سوالات ہوتے رہے، جوابات دیے جاتے رہے، مگر ہر جملے کے بیچ میں ماضی بول رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا ایک بوجھ تھا جو صرف وہ دونوں محسوس کر رہے تھے۔ انٹرویو ختم ہوا۔ زہرا نے دھیرے سے کہا، شکریہ سر۔ کاشف نے بس اتنا کہا، نتائج کل مل کر دیے جائیں گے۔ وہ پلٹ گئی مگر جیسے قدموں کے ساتھ ماضی بھی کھسٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ کاشف نے نظریں کھڑکی کی باہر ڈال دیں۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ اس نے خود سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس چھپ جاتی ہے۔ اگلی صبح زہرا کی آنکھ فجر کے وقت کھلی۔ کھڑکی کے باہر ہوا چل رہی تھی، پردے ہلکے سے لہرا رہے تھے۔ رات بھر وہ سو نہیں پائی تھی، دماغ میں بس کل کا منظر گھومتا رہا۔ کاشف، وہی نظریں، وہی خاموشی، وہی ادھوری کہانی۔ اس نے فون اٹھایا مگر ای میل میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا، شاید مجھے منتخب نہیں کیا گیا۔ اس نے خود سے کہا، مگر پھر گہری سانس لے کر وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ یا اللہ، جو بہتر ہو وہی کر دے۔ دوپہر کے وقت موبائل پر ایک میسج آیا، آپ کو ملازمت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، کل سے جوائننگ ہے۔ سارا کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی مگر دل اب بھی بے چین تھا۔ اگلے دن وہ کمپنی پہنچی، استقبالیہ پر نام لکھ کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ہر چیز اسے کل کی یاد دلانے لگی۔ وہی عمارت، وہی راستہ اور وہی شخص، کاشف۔ اس نے اسے دیکھ کر بس اتنا کہا، ویلکم ٹو دی ٹیم مس زہرا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر چہرے پر ایک غیر جانبدار سنجیدگی۔ زہرا نے خود کو مضبوط ظاہر کیا، تھینک یو سر۔ وقت گزرتا گیا، کام کے دنوں میں خاموشی کی ایک عجیب دیوار تھی۔ زہرا اپنے کام میں مگن رہتی، کاشف بس ضرورت کے مطابق بات کرتا، مگر ہر ملاقات میں آنکھوں کا ایک نہ کہا ہوا سلام ضرور ہوتا۔ کبھی کسی پریزنٹیشن میں وہ دونوں ایک ہی فائل پر جھک جاتے تو لمحہ بھر کے لیے وقت رک جاتا۔ زہرا فوراً نظریں ہٹا لیتی، کاشف مسکرا دیتا مگر اس مسکراہٹ میں دکھ چھپا ہوتا۔ ایک دن کمپنی میں اچانک ایک بڑے پروجیکٹ کی میٹنگ رکھی گئی تھی۔ زہرا کو اس کی سربراہی سونپی گئی۔ یہ اس کے لیے ایک موقع بھی تھا اور ایک امتحان بھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد کاشف نے اسے بلایا، زہرا تمہیں یاد ہے 3 سال پہلے تم نے کہا تھا کہ خواب کبھی پورے نہیں ہوتے؟ زہرا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ہاں مگر کچھ خواب انسان سے بڑے ہوتے ہیں کاشف، ان کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ کاشف کی نظریں اس پر جم گئی۔ کبھی کبھی قربانی بھی غلط وقت پر دے دی جاتی ہے۔ وہ جملہ زہرا کے دل میں ترازو کی طرح اتر گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ جیسے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے ہی مر گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، کچھ باتیں وقت کے ساتھ ختم کر دینی چاہیے کاشف۔ کاشف نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، وقت ختم نہیں کرتا، بس سکھا دیتا ہے کہ درد کے ساتھ کیسے جینا ہے۔ ان لمحوں میں دونوں کے درمیان وہ خاموشی تھی جو صرف پرانی محبت سمجھ سکتی ہے۔ باہر بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔
دن گزرتے گئے، دفتر میں دونوں ایک دوسرے سے رسمی بات ضرور کرتے مگر دلوں میں وہی بے چینی، وہی دبا ہوا درد باقی تھا۔ سارا راتوں کو جاگتی، اکثر چائے کے کپ کے ساتھ کھڑکی کے پاس کھڑی کی رہتی اور سوچتی کاش میں اس دن ہمت کر لیتی، کاش میں کہہ دیتی میں کاشف کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ کاش کبھی زندگی بدل نہیں پاتے، بس دل میں خالی پن چھوڑ جاتے۔ ایک شام دفتر میں دیر تک کام چل رہا تھا، سب لوگ جا چکے تھے مگر زہرا اب بھی اپنی رپورٹ تیار کر رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، باہر ہلکی بارش اور اندر خاموشی۔ اچانک دروازے پر ہلکی دستک ہوئی، اس نے سر اٹھایا، کاشف کھڑا تھا، وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر چہرے پر وہی نرمی ابھی تک کہیں نہیں۔ اس نے پوچھا، زہرا نے دھیرے سے جواب دیا، کام مکمل نہیں ہوا تھا، سوچا ختم کر لوں۔ کاشف نے کرسی کھینچی اور بولا، تم آج بھی ویسی ہو، ضدی اور ذمہ دار۔ زہرا کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، اور تم آج بھی ویسے ہو، باتوں میں پرانا دکھ چھپا کر کہہ بکنے والے۔ دونوں لمحہ بھر خاموش رہے، پھر کاشف نے دھیرے سے کہا، زہرا تمہیں پتہ ہے میں ان 3 سالوں میں کہاں تھا؟ زہرا نے نفی میں سر ہلایا، میں بیرون ملک تھا مگر دل وہیں رہ گیا تھا جہاں تم نے چھوڑا تھا۔ میں نے ہر دن تمہیں بنانے کی کوشش کی مگر تم بھولنے والی نہیں تھی، ہر کامیابی کے بعد ایک احساس رہ جاتا ہے، تم نہیں ہو۔ زہرا کی آنکھیں نم ہو گئیں، کاشف تم نہیں جانتے میں نے کتنا رویا مگر میرے پاس اختیار نہیں تھا۔ میرے ابو بیمار تھے، حالات خراب تھے اور میں کمزور پڑ گئی تھی۔ کاشف نے آہستہ سے کہا، محبت کمزور نہیں بناتی زہرا، مگر ہم اسے حالات کے بوجھ تلے دفنا دیتے ہیں۔ زہرا نے نظریں جھکا لی، اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا کاشف، اب میں صرف اپنی ذمہ داریوں میں جیتی ہوں۔ کاشف نے گہری سانس لی، شاید محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ اتنے میں ایک کال آئی، زہرا نے موبائل دیکھا، چہرہ پیلا پڑ گیا۔ دوسری طرف اس کی امی کی کانپتی ہوئی آواز تھی، بیٹا فوراً ہسپتال آؤ، تمہارے ابو کی حالت خراب ہے۔ زہرا کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کاشف نے فوراً کہا، چلو میں لے چلتا ہوں۔ زہرا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہیں نکلے، وہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، سڑک پر گاڑی کے پہیوں کے نیچے پانی چھلک رہا تھا۔ کاشف گاڑی چلا رہا تھا، زہرا کی آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کاشف نے نرم لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر زہرا کے دل کو پتہ تھا کہ کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ شاید ہمیشہ کے لیے۔ اسپتال کے دروازے کے باہر گاڑی رکی تو زہرا تیزی سے اتری، کاشف اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اندر ایمرجنسی لائٹس چل رہی تھی، ڈاکٹروں کے چہرے سنجیدہ تھے، ہوا میں دوا اور بے چینی کی خوشبو کھل چکی تھی۔ زہرا کی قدم کانپ رہے تھے، امی ابو کہاں ہیں؟ نرس نے ہلکے لہجے میں کہا، آپریشن چل رہا ہے، پلیز انتظار کریں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاشف نے چپ چاپ پانی کا گلاس تھمایا، زہرا نے اسے تھام لیا مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کاشف، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ان پر بوجھ ہوں مگر میں ان کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکی۔ کاشف نے دھیرے سے کہا، کبھی ایسا نہ کہنا زہرا، باپ کبھی اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتا، وہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے۔ زہرا نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر ساتھ ایک خالی پن بھی۔ کبھی کبھی قسمت اتنی ظالم ہو جاتی ہے کہ احساس بھی جرم لگنے لگتا ہے۔ وہ بولی، کاشف کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ڈاکٹر آگے، کون ہے مریض کے ساتھ؟ میں ہوں، ظاہرہ نے جلدی سے کہا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، ہم نے پوری کوشش کی مگر ان کا دل زیادہ برداشت نہیں کر سکا۔ زہرا کے ہاتھ سے فائل گر گئی، دنیا ایک لمحے کے لیے رک گئی، آوازیں دھندلا گئیں، بس دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، بھاری ٹوٹی ہوئی۔ کاشف نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا، زہرا کی چیخ بند لبوں میں گھٹ کر رہ گئی۔ رات دیر تک اسپتال کے کوریڈور میں وہ چپ بیٹھی رہی اور کاشف ساتھ تھا، خاموش مگر مضبوط۔ جنازے کے بعد سب لوگ چلے گئے مگر زہرا اب بھی وہیں بیٹھی تھی، چہرہ ساکت، آنکھوں میں خالی خاموشی۔ کاشف نے آہستہ سے کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ زہرا نے مدھم آواز میں کہا، اب گھر رہا کہاں کاشف، سب ختم ہو گیا۔ کاشف نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، سب ختم نہیں ہوتا زہرا، کبھی کبھی یہی اختتام نیا آغاز بن جاتا ہے۔ زہرا نے اس کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں اتنی اداسی تھی کہ الفاظ خود ہی مر گئے۔ اگلے دنوں میں کاشف ہر دن اس کے گھر آتا، خاموشی سے چیزیں سنبھالتا، ڈاکومنٹس، کاغذات، سب کچھ۔ زہرا کچھ نہیں کہتی، بس بیٹھ کر اسے دیکھتی رہتی۔ ایک دن وہ بولی، کاشف تمہیں نہیں لگتا تم سب یہ کیوں کر رہے ہو؟ کاشف نے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ میں کسی کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا جس حال میں تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ زہرا کے آنسو خود بہہ نکلے۔ میں تمہیں اس وقت نہیں سمجھ پائی تھی کاشف، آج احساس ہو رہا ہے۔ کاشف، تب میں غلط نہیں، خود غرض تھی۔ کاشف نے دھیرے سے کہا، محبت کا قرض وقت مانگتا ہے زہرا،
اور وقت اب شاید ہمیں دوسرا موقع دے رہا ہے۔ بس باہر آسمان پر بادل ہلکے ہو چکے تھے، سورج کی کرنیں چھن کر اندر آ رہی تھی، جیسے غم کے بعد امید جھانکنے لگی ہو۔ چند دن گزرے، زہرا نے اپنے والد کے کمرے کو وہیں کا وہیں رہنے دیا، ہر چیز ویسی ہی تھی، گھڑی کی سوئی جیسے اس دن پر رک گئی تھی۔ مگر کاشف روز آتا، کبھی خاموشی سے چائے رکھ دیتا، کبھی صحن میں بیٹھا، کبھی کاغذوں پر نظر ڈالنے لگتا۔ زہرا اس کے رویے کو محسوس کرتی مگر کچھ کہتی نہیں۔ ایک دن اس نے آہستہ سے پوچھا، کاشف تم آخر کیوں آ رہے ہو روز؟ تم پر تو میرا کوئی حق نہیں رہا، کاشف نے دھیرے سے جواب دیا۔ حق کبھی ختم نہیں ہوتا زہرا، چاہے تعلق ختم ہو جائے۔ میں تمہارے والد سے ایک وعدہ لے چکا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زہرا حیران رہ گئی، میرے ابو سے کب؟ کاشف نے مدھم آواز میں کہا، چند دن پہلے اسپتال میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، کاشف میری بیٹی ضدی ہے مگر دل کی بری نہیں، بس حالات نے اسے توڑ دیا ہے۔ میرا قرض صرف یہی ہے کہ تم اس کے پاس رہنا، اسے کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ میں نے وعدہ کیا تھا زہرا، اور کاشف وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ زہرا کے چہرے پر آنسو بہنے لگے، وہ ساکت کھڑی تھی، پھر بولی، تمہارے پاس کتنا بڑا دل ہے کاشف، میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں چھوڑا، اور تم اب بھی میرا سہارا بنے ہو۔ کاشف نے نرمی سے کہا، محبت لینے دینے کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ ادا نہیں ہوتی، یہ تو قرض ہے جو انسان ساری عمر چکاتا رہتا ہے۔ زہرا کے ہونٹ کانپے، تو کیا تم اب بھی؟ کاشف نے اس کی بات کاٹی، محبت ختم نہیں ہوئی زہرا، بس صبر میں بدل گئی ہے۔ وہ لمحہ اتنا خاموش مگر اتنا بھاری تھا کہ دونوں کے درمیان فضا جیسے رک گئی۔ کچھ دن بعد زہرا نے آہستہ آہستہ دوبارہ دفتر آنا شروع کیا۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی مگر آنکھوں میں وہی اداسی چھپی رہتی۔ کاشف ہمیشہ قریب ہوتا مگر فاصلہ قائم رکھتا، جیسے ایک دیوار جو احترام سے بنی ہو۔ ایک دن دفتر میں ایک حادثہ ہوا، زہرا کے پروجیکٹ کی فائل کسی نے جان بوجھ کر حذف کر دی۔ وہ پریشان ہو گئی، رپورٹ کا ڈیڈ لائن قریب تھا، وہ رات گئے تک بیٹھ کر سارا کام دوبارہ بنانے لگی۔ اچانک روشنی چمکی، کاشف آیا، تم اب بھی خود پر سارا بوجھ ڈالتی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ زہرا نے حیرت سے پوچھا۔ کاشف نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں جانتا ہوں، تم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہو۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری، چلو کام شروع کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر اسے ختم کریں گے۔ ساری رات وہ دونوں ساتھ بیٹھے، فائل مکمل کی۔ صبح جب پہلی کرن دفتر کی کھڑکی سے اندر آئی، زہرا نے اسے دیکھا، وہی سکون، وہی خاموشی، مگر اب دل میں ایک نئی روشنی تھی۔ شاید محبت پھر سے جنم لے رہی تھی، مگر اس بار لفظوں سے نہیں، احساس سے۔ اگلی صبح زہرا دفتر آئی تو ماحول کچھ الگ سا تھا، لوگ مسکرا رہے تھے، فضا میں ایک سکون تھا۔ اس کی رات بھر کی محنت رنگ لائی تھی، فائل وقت پر مکمل ہو چکی تھی، اور کاشف کی مدد سے وہ پروجیکٹ کامیاب رہا۔ میٹنگ کے دوران بورڈ ممبرز نے کھڑے ہو کر زہرا کو داد دی، سب نے کہا، ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ زہرا نے مسکرا کر شکریہ کہا، مگر دل میں ایک ہی سوچ تھی کہ یہ سب کاشف کی وجہ سے ہوا۔ میٹنگ کے بعد وہ ایک کیبن کی طرف گئے، کاشف کھڑکی کے پاس کھڑا کافی پی رہا تھا۔ زہرا نے نرمی سے پوچھا، شکریہ کاشف، تمہارے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ کاشف نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے شکریہ نہیں چاہیے، بس یہ دیکھنا چاہیے کہ تم نے ہار نہیں مانی، تم واپس وہی زہرا بن گئی ہو جو خوابوں پر یقین رکھتی تھی۔ زہرا نے دھیرے سے کہا، اور تم اب بھی وہی کاشف ہو جو دوسروں کو خود سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، چند لمحے بس آنکھوں کی زبان بولتی رہی، پھر زہرا نے کہا، کاشف کبھی تم نے سوچا کہ اگر اس وقت حالات نہ بگڑتے تو آج ہم کہاں ہوتے؟ کاشف نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید یہی کہانی پھر بھی لکھی جاتی، بس عنوان بدل جاتا۔ زہرا نے نظریں جھکا لی، تم ہمیشہ اتنے مضبوط کیسے رہتے ہو؟ کاشف نے آہستہ سے کہا، جب دل ایک بار ٹوٹ جاتا ہے نا زہرا، تو انسان کمزور نہیں، صبر سیکھ جاتا ہے۔ اتنے میں کمپنی کے مالک اندر آئے اور بولے، زہرا بیٹا، کل ایک بڑا ایونٹ ہے، ہماری کمپنی کو ایوارڈ مل رہا ہے، تم دونوں ہی وہاں شرکت کرو گے۔ اگلی رات تقریب شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں تھی، ہال جگمگا رہا تھا۔ زہرا نے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور کاشف ہمیشہ کی طرح سادہ مگر وقار بھرا دکھ رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں نے اسٹیج پر قدم رکھا، تالیوں کی گونج پورے ہال میں پھیل گئی۔ ایوارڈ زہرا کے ہاتھوں میں تھا، مگر نگاہیں بس ایک طرف گئیں، کاشف کی طرف۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ ایک ایک کر کے جا رہے تھے، باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ زہرا نے آہستہ سے کہا، کاشف اگر میں اس دن تمہیں چھوڑ کر نہ جاتی تو شاید یہ لمحہ کبھی نہ آتا۔ کاشف نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی جدائیاں ہی ہمیں وہ بناتی ہیں جو ہم بننے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ زہرا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تو کیا محبت واقعی وقت کے بعد بھی باقی رہتی ہے؟
کاشف نے آہستہ سے کہا، محبت مٹتی نہیں زہرا، وہ بس خاموش ہو کر دل میں رہنے لگتی ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، ہوا میں ٹھنڈک تھی، چاندنی سفید اور دلوں میں ایک عجیب سکون۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت نے ایک بار پھر سانس لی، لفظوں کے بغیر، باتوں کے بغیر، بس احساس کے سہارے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہوٹل کے باہر درختوں سے ہوا سرسرا رہی تھی، سڑک کے کنارے لائٹس کی زرد روشنی میں کاشف اور زہرا چپ چاپ چل رہے تھے، دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم مگر احساس بہت گہرا تھا۔ زہرا نے ہلکی آواز میں کہا، کاشف تم نے کبھی دل سے شکایت نہیں کی کہ میں چلی گئی، تمہیں چھوڑ دیا؟ کاشف رو گیا، نظریں آسمان پر اٹھا دی۔ شکایت تو تھی زہرا، مگر پھر دل نے کہا اگر وہ چلی گئی تو اس کے پیچھے کوئی مجبوری ہوگی، اور جب محبت سچی ہو تو شکایتیں خود ہی مٹ جاتی ہیں۔ زہرا کی آنکھیں بھیگ، کاش میں تب اتنی مضبوط ہوتی کہ سب کے خلاف جا کے تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ کاشف نے دھیرے سے کہا، شاید تب تم تیار نہیں تھی، مگر آج تم وہی سہارا ہو جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر زہرا نے آہستہ سے کہا، اب کیا ہوگا کاشف، ہم کہاں جائیں گے اس کہانی کے بعد؟ کاشف نے مسکرا کر کہا، جہاں دل سکون پائے زہرا، وہی منزل ہوتی ہے۔ اگلے دن صبح دفتر میں مالک صاحب آئے اور سب کے سامنے بولے، آج کاشف اور زہرا دونوں نے نہ صرف کمپنی بلکہ انسانیت کا بھی مان بڑھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ دونوں کمپنی کو ایک ساتھ نبھا لیں۔ پورے حال میں تالیوں کی آواز گونج اٹھی۔ کاشف نے نظریں زہرا کی طرف کی، زہرا نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ دوپہر کو سب لوگ جا چکے تھے، کاشف نے آہستہ سے کہا، زہرا تمہارا بابا کہتے تھے محبت کا قرض کبھی لفظوں سے ادا نہیں ہوتا، یہ عمل سے چکایا جاتا ہے۔ زہرا کے لبوں پر ہلکی لرزتی مسکراہٹ آئی، پر تم نے وہ قرض ادا کر دیا کاشف، تم نے میری زندگی میں وہ سکون واپس لایا جو کبھی کھو گیا تھا۔ کاشف نے نرمی سے کہا، نہیں زہرا، ابھی ایک قرض باقی ہے۔ زہرا نے چونک کر کہا، کون سا قرض؟ کاشف نے مدہم لہجے میں کہا، تمہاری مسکراہٹ کا، وہ جو برسوں پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ زہرا کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس پاس آنسو دکھ کے نہیں، سکون کے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، کاشف اگر قسمت نے اتنی دیر بعد بھی ہمیں ملا دیا ہے تو شاید یہی اس کہانی کا انجام ہے، ایک ایسا اختتام جو اصل میں آغاز ہو۔ کاشف نے مسکرا کر کہا، تو پھر نیا باب شروع کرتے ہیں، بغیر وعدوں کے، بس سچائی کے ساتھ۔ زہرا نے ہاتھ بڑھایا، کاشف نے اسے ہاتھ تھام لیا۔ باہر آسمان پر سورج غروب ہو رہا تھا، روشنی مدھم پڑ رہی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ ہوا ہلکی تھی، لمحے ٹھہرے ہوئے، جیسے کائنات نے خود رک کر ان کہانی کو مکمل دیکھا ہو۔ دوستو، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچی محبت وقت کی قید میں نہیں رکھتی۔ اگر نیت صاف ہو اور دل سچا تو قسمت بھی ایک دن پلٹ کر وہی رشتہ لوٹا دیتی ہے جو کبھی بچھڑ گیا تھا۔ محبت کا قرض لفظوں سے نہیں، خلوص سے ادا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔